السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے۔ آج ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے حروف مدہ۔ اس سے پہلے ہم نے حروف لین پڑھے تھے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی کوئک سا ریویو کریں گے۔ تو ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے سب سے پہلے دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ چلے جی، ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور آج ہم پڑھیں گے اپنی تختی نمبر 9، ہمارا پیج نمبر ہے 16 یعنی 16، اور ہم اپنا حروف مدہ ہمارے ٹاپک کا نام ہے، انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کو ایک سا ریویو کریں گے اپنے حرف لین کا۔ ہم نے حرف لین دیکھے تھے پچھلی دفعہ۔ حرف لین کتنے ہیں؟ حرف لین 2 ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ یا لین کیسے بنتا ہے، واو لین کیسے بنتا ہے؟ تو یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین بنتا ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یعنی 2 حرکات سے کم اور 1 حرکت سے زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی درمیانی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا بو، تو ہم نے با جیسے 1 ہو گئی، اور واؤ کو ہم نے ملایا تو ہلکا سا اس کے اندر بھی ہم اس کے حرکت شامل کریں گے، بو بو بو۔ تو یہ 1 حرکت سے زیادہ اور 2 حرکات سے کم ہو گئیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی ہم نے حرکات بھی دیکھنے کی کتنا کاؤنٹ تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، صحیح۔ تو اب ہم دیکھیں گے آج اپنا حرف مدہ۔ حروف مدہ کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ تینوں حروف کب مدہ ہوتے ہیں؟ یعنی الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے حروف مدہ؟ حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ یہ کب مدہ بنتے ہیں، یعنی مد کب ہو جاتے ہیں؟ یہ الف، واو اور یا کو ہم کب مد بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب الف سے پہلے زبر ہو، یعنی الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر الف ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا با کے اوپر، تو یہ کیا بن گیا؟ الف مدہ۔ اسی طریقے سے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ بن جاتی ہے۔ ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا؟ یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یا لین ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے تو پھر یہ کیا بن گئی؟ یا مدہ۔ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہو جاتا ہے، جیسے بو، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہاں پر کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہو جاتا ہے، لیکن اگر واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ واو مدہ بن جاتا ہے۔ ان کو 1 الف کے برابر، یعنی 1 الف کی حرکات کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، یعنی ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر بغیر جھٹکے سے پڑھیں گے۔ بغیر جھٹکے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ با الف زبر با، تو ہم نے اس کو دیکھا کہ ہم اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچا، ہم نے اس کو با نہیں پڑھا، با زبر با اور با الف زبر با، ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا، جس طرح سے ہم نے پہلے کھڑی حرکات کو دیکھا تھا کہ جیسے ہم کھڑی زبر کو 2 کاؤنٹ یعنی 2 حرکات تک کھینچ کر پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے الف مدہ بھی کھڑے زبر کی قائم مقام ہوتا ہے، اس کو بھی ہم 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد کیا ہے کہ جیسے با الف زبر با ایسے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کی مقدار 2 حرکت کے برابر، یعنی کھلی انگلی درمیانی طریقے سے بند کی جائے یا بند انگلی کو درمیانی طریقے سے کھولا جائے، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے محض، ورنہ آپ کسی قاری کو یا کسی قاریہ کو سن کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یعنی 2 حرکات کی مقدار کتنی کھینچی جاتی ہے وہ آپ کسی ایک اچھے قاری کو سن کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی ایک انسان اپنی انگلی کو دیر سے بھی کھول سکتا ہے اور دیر سے بھی بند کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیر سے بھی کھول سکتا ہے، جلدی بھی کھول سکتا ہے، دیر سے بھی بند کر سکتا ہے، جلدی بھی بند کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک کوئی اندازہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محض ایک ایسا ہی اندازہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ 2 حرکات کے برابر ہے، 2 حرکات کسی آپ اچھے قاری کو سن کر سکتے ہیں، یعنی اس کو بہت زیادہ بھی نہ کھینچا جائے اور بہت کم بھی نہ کھینچا جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ زبر بن جائے، اور بہت زیادہ نہ کھینچا جائے کہ وہ پھر مد کی دوسری اقسام بن جائے، صرف اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔
اچھا جی، اب اس کے اندر میں کچھ پوائنٹ اور مزید آپ کو نوٹ کروانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ صرف حرف مدہ کو ہی لمبا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، حرف مدہ کو ہی لمبا کرنا چاہیے، اس سے پہلے والے لیٹر کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، حرف مدہ ہی کو لمبا کرنا چاہیے، اس سے پہلے والے حرف کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہم مشق پڑھیں گے نا تو میں آپ اس میں بتا دوں گی، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس لنا، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں لام زبر لا، نون الف زبر نا، لانا، تو یہ جو لانا ہے نا تو یہ غلط ہے، لام کے اوپر سمپل زبر ہے تو ہم اس کو سمپل زبر ہی پڑھیں گے، جبکہ نون الف زبر نا الف مدہ ہے تو ہم اس کو ہی کھینچیں گے، زبر کو نہیں کھینچیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس لام کے اوپر تو سمپل زبر ہے تو ہم اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یعنی کہ 1 کاؤنٹ 1 حرکت، اور نون الف زبر نا کو ہم 2 کاؤنٹ یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو میں اس میں آپ کو اور بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے حرف مدہ ہوتا ہے اس کا وقف اور وصل ویسا ہی ہوتا ہے۔ چل ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، اس کو مشق میں سمجھتے ہیں، ابھی آپ یہاں تک سمجھیں کہ ہم اس کو 2 کاؤنٹ برابر کھینچیں گے، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا تو تی، اسی طریقے سے تمام جتنے بھی لیٹر ہیں اس کو پڑھا جائے گا، سوائے جو ہیوی لیٹر ہیں ان کو ہیوی کر کے پڑھا جائے گا، جیسے خو، خو، خی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سا، سو، سی، سو، سو، سی، صرف آواز ہماری کس میں فرق آئے گی، ہیوی اور لائٹ میں، باقی ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے جو الفاظ ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق پر آتے ہیں اور ہم اس کی مشق کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آ گئی اس کی مشق، ہم اس کی مشق کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا، اب دیکھیں یہاں پہ لام کے اوپر سمپل زبر ہے، ہم اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، جبکہ قوف کے ساتھ الف ہے تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 2 کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے، قولا، قول۔ اب یہاں پہ دیکھیے صاد زیر سی، اب میں اس کو بالکل نہیں کھینچوں گی کیونکہ یہاں پہ سمپل زیر ہے، ہم اس کو نہیں کھینچ سکتے، رو الف زبر رو، اب یہاں پہ دیکھیے الف مدہ ہے کیونکہ الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا تو یہ الف مدہ بن گیا، سیرو، قادو پیش تن، سیروتن، سیروت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ اب ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ جو حرف مدہ کا وقف ہوتا ہے اور وصل ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں حرف مدہ ہیں، ایک الف مدہ ہے اور ایک واو مدہ ہے، اب الف مدہ کو بھی ہم کھینچیں گے اور واو مدہ کو بھی ہم کھینچ کر ہی پڑھیں گے، تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، کانو، اب دونوں کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا اب ہم اس کا وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، کانو، آگے وقف کان، ایسے کریں گے، نہیں ایسے نہیں کریں گے، کیوں، کیونکہ یہ حرف مدہ ہے، اس کا وقف اور وصل ایک جیسا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح وقف کریں گے، کانو، آگے وقف کانو، ٹھیک ہے، قولو، قولو، یہاں پر بھی وہی والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ابھی اس والی دوسری والی لائن میں آ جائیں، اب یہاں پہ اس کو پہچانے کے دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا آ گیا ہمارے پاس، تو یہ زبر آ گیا، تو اب یہ کیا بن گیا، یہ یہاں پر واو لین بن گیا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سو ایسے نہیں کھینچیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، آگے وف سوف، ٹھیک ہے، یہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے انشاءاللہ آ گیا ہوگا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ہم دیکھیں یہاں پر غفوراً، اب دیکھیں فا واو پیش فو، یہاں پر ہمارے پاس واو مدہ بن گیا، اب اسی طریقے سے ہم کوئی یا والا، یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے یا لین یا مدہ بن گئی ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا بن گئی، یا مدہ بن گئی، ٹھیک ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا، قیل، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یا مدہ بن گئی۔ اب اسی طریقے سے یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ یا ساکن اس سے پہلے زیر تھا تو یہ یا مدہ تھی، یہاں پر یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین بن گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کس طرح پڑھیں گے اس کو ہم، ہا یا زبر حی،
رو الف زبر رو، حی رو۔ اب دیکھیں ایک کو ہم نے کم کھینچا اور ایک کو ہم نے زیادہ کھینچا۔ کم کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پہ یا لین بن رہی ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے اس لیے کہ الف خالی ہے، الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ تو اس کی کاؤنٹنگ میں اور اس کی کاؤنٹنگ میں فرق ہوگا۔ حیرون، حیرون، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم اب دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ہم دونوں کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور اگر یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے الف ساکن الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بہت اچھی طریقے سے حروف مدہ اور حروف لین کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمام مشق کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں گی اور انشاءاللہ اس کو سمجھ کے آپ کو اس کی تطبیق بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔